کرنے تھے. یہ باقاعدہ ریکارڈ کی چیزیں بتا رہا ہوں میں, کیونکہ رپورٹر ہوں, میرے ذہن میں جو چار خبریں جو رہ جاتی ہیں, یہ 1999 کی بات ہے. اگر عمران خان اس کے ساتھ مشرف کے ساتھ اگر کھڑا تھا, میرا خیال ہے جو کھڑا تھا صاحب ظاہر ہے, اس کے پیچھے پرسنل ریزن تھے جو بہت سارے لوگوں کو نہیں سمجھ آئیں گی. کہ عمران کی فیملی پہ جب مقدمے درج کرنے شروع کیے انہوں نے, تو پھر اس کے لیے تو وہ جناب مشرف جو فرشتہ تھا, یہ وہی کچھ ہوا ہے جو بھٹو صاحب کے مخالفین تھے, جن کو بھٹو صاحب نے جیلوں میں رکھا, بغاوت کے پرچے کیے, نیب تھی, بلوچستان کے وہ تو اس میں نیشنلسٹ تھے. ہاں, تو جب جنرل ضیاء صاحب آئے تو صاحب نے مل کے ان کو گلے لگا لیا کہ جناب کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں. عمران کی مشرف کے ساتھ ملنے کی وجہ نواز شریف صاحب کا وہ مقدمہ ہے جو انہوں نے جمیمہ کی ماں پہ کیا تھا, اور اچھا خاصا بڑا پرچہ تھا, ایک چیز. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آج انہوں نے ہمیں رونا سنایا ہے, پاکستان کے لوگوں نے آپ کا رونا سن کے تو آپ کو اقتدار دیا, آپ کو واپس لائے. ایک بھائی وہاں پہ پچھلے میرا خیال 24-25 سال سے وہاں وزیر اعلیٰ ہیں, بلکہ یہ خود بھی رہے ہیں, اور اس میں عامر متین صاحب کی بڑی انٹرسٹنگ ایک تھیوری ہے, اور بڑا دباؤ ہے ان پہ, سفارشیں آتی ہیں عامر متین صاحب کو کہ آپ یہ بات نہ کیا کریں. عامر متین صاحب کہتے ہیں کہ پنجاب میں رنجیت سنگھ کے بعد سب سے زیادہ جو طویل یہاں حکمرانی ہے وہ ہاؤس آف شریف نے کی ہے پنجاب پہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ بات نہ کیا کریں. عامر صاحب سے پوچھے گا کسی وقت اپنے شو میں, ان پہ دباؤ ہے, سفارشیں بڑی بڑی, یہ بات لوگوں کو نہ بتایا کریں کہ رنجیت سنگھ کے بعد سب سے بڑا اقتدار تو آپ کے پاس رہا ہے. دوسری بات, اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی پراپرٹیز وہ انہوں نے کنفسکیٹ کر لی تھی, بالکل کی تھی بھٹو صاحب نے, آپ کو 81-82 میں واپس مل گئی تھی باقاعدہ اس کے ساتھ. اگر آپ اتنے دیوالیے ہو گئے تھے تو یہ پیسہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ ابھی بینکوں کا انہوں نے یہ 5-6 ارب روپے ابھی اس پہ کسی نے نہیں پوچھا. انہوں نے جو 9 بینکوں کے ساتھ سیٹلمنٹ کی ہے, نیشنل بینک کے, جس میں ایک عدد اس کا پریزیڈنٹ جو لگا ہے نیشنل بینک کا, وہ ان کا رشتہ دار ہے. ایک عدد شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے کا سسرالی آ کے ان کا رشتہ دار ہے. ان سے پوچھنا چاہیے کہ 5-6 روپیہ پھر آپ نے کیسے بنا لے, کون سا ایسا بزنس ہے؟ ایک طرف آپ کو بھٹو صاحب نے تباہ کر دیا, ایک طرف آپ کے پاس آف شور کمپنیز بن گئی ہیں, آپ کی لندن میں پراپرٹیز بن گئی ہیں, یہاں پہ 5-6 روپیہ آپ نے یہاں پہ لون رائٹ ان کو واپس کر دیے پچھلے 15-16 سال بعد. یہ تو بنیادی ڈیٹیل ہے, اور ابھی بھی آپ رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے. بنیادی سوال ہی ہے. اچھا ایک بریک لے لیتے ہیں, ہیڈ لائنز کی بریک ہے, اور اس کے بعد ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز, میں ہوں ذیشان بشیر. نظر ڈالیں گے 92 ہیڈ لائنز پر. سونامی کی لہریں, نون لیگ کے گڑھ لاہور سے ٹکرانے کے لیے تیار. مال روڈ پر کھلاڑیوں کے جلسے کا پنڈال سج گیا. جلسہ گاہ میں ہزاروں کرسیاں لگ گئیں. 5000 پولیس اہلکاروں نے پوزیشن سنبھال لی. اب بس کپتان اور ان کی ٹیم کا انتظار ہے. عمران خان کی آج کے جلسے میں خطاب کے حوالے سے خصوصی ٹیم کے ساتھ 3 گھنٹے مشاورت. کپتان کہتے ہیں نواز شریف, شہباز شریف اور پرویز رشید سے خطاب کرنے نہیں جا رہا. آج لاہوریوں کے ساتھ پوری قوم سے مخاطب ہوں گا, اگلے پچھلے حساب پورے کروں گا. خشکا پڑنے لگا, درجہ حرارت کم ہونا شروع ہو گیا. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شام کا درجہ حرارت معمول کے مطابق ہوگا. آج عوام کے سامنے جھوٹوں کو بے نقاب کریں گے. وزیر اطلاعات پرویز رشید کہتے ہیں وزیر اعظم کے بچے اپنی مرضی سے باہر نہیں گئے. پرانے جھوٹ کو قبروں سے نکال کر سچ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. راولپنڈی میں وزیر اعظم نواز شریف سے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی ملاقات. مختلف امور پر تبادلہ خیال. کھانے کی میز پر بھی ملک کی سیاسی صورتحال پر گفتگو. حسین نواز, مریم نواز, حمزہ شہباز اور سلمان شہباز بھی موجود تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سیاسی مخالفین پر برس پڑے. کہا ایک بچہ کہتا ہے وزیر اعظم گھر جائیں. بیٹا اپنے والد کے 5 سال اٹھا کر دیکھو. عمران خان کو بھی نشانے پر لیا. بولے قرضے معاف کرانے والوں کے پاس جہاز اور لمبی لمبی گاڑیاں ہیں. پی ٹی آئی کے جلسے سے پہلے جہانگیر ترین کا کھڑاک. کہتے ہیں 5 سال میں 27 کروڑ روپے ٹیکس دیا ہے. شہباز شریف صاحب بتائیں کہ آپ اور آپ کے بچوں نے. اور مزدوروں کے عالمی دن پر بھی مزدوروں کے نصیب میں آرام نہیں. شہر شہر تقریبات سجائی اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں, لیکن بیچارے مزدور اس بات سے بے خبر اپنے کام میں مصروف ہیں.
ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب تک کے لیے اتنا ہی. اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ 92newshd.tv. ایک بریک کے بعد 92 نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. دیکھتے رہیے 92 نیوز. امیر المومنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے: سب سے بڑی سچائی امانت کی حفاظت اور سب سے بڑا جھوٹ امانت میں خیانت کرنا ہے. وفا کا امتحان صدیق اکبر بنا آسمان منزل ابن مریم بنا آسمان منزل ابن مریم گئے لامکان تاجدار مدینہ گئے لامکان تاجدار مدینہ. ہیئر ریموور کریم اینڈ لوشن آئلی، ڈرائی اور سینسیٹیو اسکن کے لیے بھی ہم لڑکیوں کو یہی تو چاہیے. ہیئر ریموور کریم اینڈ لوشن، کیئر سے بہتر کیا. صدیوں سے ایک جنگ چلی آ رہی ہے داغوں اور دیواروں کے درمیان. صرف برائٹو اسٹین فری سے کیچپ، کافی اور انک جیسے ضدی داغ آسانی سے ہو جائیں صاف. برائٹو اسٹین فری، اب دیواریں رہیں صاف شفاف. بیٹری کا راکھا صرف وساکا چلے لمبے عرصے تک. پیشنٹ ڈسچارج، گھر فل چارج. ہر قسم کے موٹاپے کی وجوہات کو کم کرنے کے لیے مؤثر دوا لاسانی عرق محضل. بلک کیبلز 40 سالہ اعتماد، 99.99% امپورٹڈ کاپر اور PVC سے بنے، 100+ کنڈکٹیوٹی، ISO سرٹیفائڈ. بلک کیبلز، ٹرسٹ یو کین. TechCity.pk آن لائن شاپنگ ان پاکستان. بیٹری کا راکھا صرف وساکا چلے لمبے عرصے تک. پیشنٹ ڈسچارج، گھر فل چارج. ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پرویز رشید صاحب جو تھوڑی دیر پہلی نیوز کانفرنس کر رہے تھے، اسی پر میں اپنے تجزیہ کاروں سے اس بات کا جواب چاہ رہی ہوں یا جاننا چاہ رہی ہوں کہ وہی ظلم کی داستان، وہی دکھ بھری داستان جو وزیر اعظم صاحب نے قوم سے خطاب میں ہمارے سامنے رکھی تھی، آج پرویز رشید صاحب نے اسی کو دہرایا ہے. آسما، یہ جو پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 1936 سے ایک تو شریف خاندان کا کاروبار چلتا آ رہا ہے، پھر 3 جنریشنز جو ہیں ان پہ یہ کاروبار انہوں نے کیا، ہمیں مجبوراً باہر بھیج دیا گیا، مرضی سے نہیں گئے. لیکن یہ تمام چیزیں اینڈ پہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں جب باہر گئے ایک دمڑی بھی جیب میں نہیں تھی. تو بنیادی سوال تو وہی ہے جو کلاسز صاحب نے کیا تھا کہ جب نہیں تھا تو عوام یہی تھے کہ جی سیڈ منی کا سوال کرتے ہو تو شرم نہیں آتی. نہیں، اب یہ تو میرے خیال ہے اتنا ٹائم چینلز کے پاس بھی ہے جو پرویز صاحب کو بھی لائیو دکھاتے ہیں اور خان صاحب کی کوئی بات نہیں ہوتی فار نتھنگ. بس آ کے یہ کیا وہ ہوا، پھر ایک دوسرے پہ الزام لگاتے دونوں. اور ہم ایسے بے وقوف لوگ ہیں جو کہ ان کو دکھاتے بھی ہیں اور سنواتے بھی ہیں لوگوں کو. میرا نہیں خیال کہ یہ ان کو اگر اتنی ہی سچائی ہے تو کمیشن بنا دیں، اس کے اندر سب دودھ کا دودھ پانی کا بنا ہوا ہے کمیشن، اس کی پروسیڈنگز تیز کر دیں، اس کو کر دے پارلیمنٹ کے سامنے آ کے اپنی ہر چیز بیان کر دے. پارلیمنٹ موجود ہے نا، پارلیمنٹ موجود ہے، پارلیمنٹ کے سامنے پرائم منسٹر آئے، اپنی ساری چیزیں جیسے ڈیوڈ کیمرون نے بتائی ہے بتائیں، اور پارلیمنٹ کو اوپن کریں، لائیو ڈسکشن کریں. منسٹر صاحب پارلیمنٹ میں ایک تو ویسے نہیں آتے اور لائیو ڈسکشن کریں اس کے اوپر. نہیں بولے ہیں، وہاں آنے کو تیار ہی نہیں. ٹیلی ویژن جو سرکاری ٹی وی ہے جو آپ کے میرے ٹیکسوں سے چلتا ہے، 30-35 روپے ہم اس میں ہر مہینے دیتے ہیں. ہم پی ٹی وی دیکھیں یا نہ دیکھیں ہم اس کو دیتے ہیں. اس کے اوپر وہ لائیو ڈسکشن دکھائیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور اسی کو اوپن کرے. اور میں خیال ہے ایک ٹی وی مختص کر دے پاکستان ٹیلی ویژن، جس پہ خان صاحب کو بھی دکھائیں، اول تو وہ دکھائیں گے نہیں ان کو بھی دکھائیں، اور ان سب کو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے دکھاتے رہے، اور اس پہ پھر ہم اس پہ ڈسکشنز کریں. یہ تو بالکل ٹوٹل ویسٹیج آف ٹائم ہے جو پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. اور پاکستان کے عوام بڑے، میں ابھی صبح پڑھی تھی، کسی کا بچہ پیدا ہونے سے پہلے مر جاتا ہے، کسی کے پاس ڈسپینسری نہیں ہے، کسی کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے،
ہیں, کتنی مائیں ہیں, دہشت گردی سے زیادہ مائیں جو ہیں وہ دوران زچگی مر جاتی ہیں. تو یہ ملک ہے, ہم نے اس کو ایک سیکیورٹی ریاست بنایا, اسٹیٹ بنایا. ہم نے پاکستان کی ویلفیئر کیا ہوئی ہے, مجھے بتایا کیا ویلفیئر؟ اس میں سبھی شریک ہیں, اس میں ہماری ملٹری سول دونوں قیادتیں اور سیاستدان سب اس وقت جو موجودہ حکومت ہے, ہمیں ان سے سوال پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. وہی تو بات ہے, سوال ہی پوچھ رہے ہیں. اور پیناما لیکس کی اگر صورت میں صرف اس ضمن میں بات کریں, جو آسما کہہ رہی ہیں ہلالی صاحب کہ وزیر اعظم صاحب آئیں ڈیوڈ کیمرون کی طرح پارلیمنٹ, عوام کے سامنے چیزیں رکھیں, لائیو ڈسکشنز ہوں, یہ آئیڈیل سچویشن ہے. لیکن ہمارے ہاں جو حالات چل رہے ہیں, جتنی جمہوریت یا جتنے مہذب یافتہ ہم ماشاءاللہ سے ہیں, وہاں یہ ممکن آپ کو نظر آتا ہے؟ جی ان حکمرانوں کے ساتھ تو بالکل نہیں نظر آتا. اور جو آسما کہہ رہی تھی بالکل صحیح کہہ رہی تھی. اگر واقع تم آ کے بات کرنا چاہتے ہو تو ایک لائیو ڈیبیٹ کرو کہ پورا ملک سن سکے یور پوائنٹ آف ویو اور دوسروں کا پوائنٹ آف ویو. مگر دیکھیے جی, بات اصل جیسے آپ نے کہا بالکل, ہم تو ایک ہی چیز جاننا چاہتے ہیں نا. ہم پاکستان کی ہسٹری لیسنز تو نہیں سیکھنا چاہتے ہیں فرام دا ماؤتھ آف دی فیکٹوٹم آف نواز شریف. ہم ایک سوال کا جواب چاہتے ہیں آج, وہ یہ ہے کہ آپ کے پیسے کدھر بنے, ڈکلیئرڈ تھے کہ نہیں جو آپ نے 90s میں بھیجا, اور کتنا بھیجا. اور اگر آپ نہیں بتائیں گے, طریقے ہیں جو ہم نکال کے وہ آپ کو سمجھائیں گے, اور پھر آپ کا ایکسپلینیشن دینا ہوگا. دیکھیے کہنے کی بات یہ ہے, یہ کیوں سائڈ ٹریک کرتے ہیں؟ اور اگر سائڈ ٹریک کر رہو تو یار صحیح تو بتاؤ, واٹ از نیشنلائزیشن؟ کیوں آیا نیشنلائزیشن؟ آپ نے نہیں سنا 22 فیملیز آف پاکستان؟ آپ نے نہیں دیکھا وہ کس طریقے سے رہ رہے تھے؟ آپ نے نہیں دیکھا وہ کس طریقے سے ٹیکس اوائڈ کرتے تھے, کس طریقے سے اپنے ورکرز کو ایکسپلوئٹ کرتے تھے, کس طریقے سے آفیشلز کو بلائب کر رہے تھے؟ میں سروس میں تھا, میں کوہ نور ٹیکسٹائل ملز گیا, میں ایک اکمپنیڈ این انسپیکشن پارٹی, کہتے ہیں ہم چیریٹی دیکھتے ہیں, دیکھیے ہم سکول بنائے ہیں, کرسی اور ٹیبل تھے, ٹیچرز نہیں تھے, کوئی اسٹوڈنٹس نہیں تھے. یہ پبلک نے اس لیے سپورٹ کیا نیشنلائزیشن کو کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کو کچھ مل ہی نہیں رہا ہے ان لوگوں سے, ایکسپٹ کروکری, ایکسپٹ پرائس فکسنگ اور پرائس گوجنگ. تو نیشنلائزیشن نہیں چلا ٹھیک سے, ایفیشنٹلی نہیں چلا, اس لیے وہ الگ باتیں ہیں. مگر دا پراسپیکٹ آف نیشنلائزیشن, وائی دا پبلک سپورٹڈ اٹ, وہ بڑا سیدھا سادہ تھا, اس لیے کہ ان کو کچھ نہیں مل رہا تھا فرام انڈسٹریلائزیشن دیٹ واز ٹیکنگ پلیس. اور آپ نے 22 فیملیز اور ایوب خان کے زمانے میں یہ سب سنا ہے. کہنے کی بات صرف یہ ہے جی, پلیز ان کو مت آنے دیں ٹی وی پہ, ان کو آپ لوگ مت چینل پہ چلائیں ان کے پریس کانفرنسز, اس لیے یہ صرف لوگوں کی نفرت بڑھاتی ہے اور صرف ری انفورسز دی اوپینین کہ یہ پاکستان جو ہے اٹ ڈزنٹ نو ویئر اٹس گوئنگ, کسی کو پتہ نہیں ہے کدھر جانا کیا. ہم ایک چھوٹی سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں, اور وہ ہے جو آپ نے پوچھا. آپ کے پاس 1990 میں کوئی پیسے نہیں تھے, 1993 میں 4 مے فیئر کے پراپرٹیز آپ کے پاس تھے, 1990 سے $32 ملین کا فائن آپ 1 منٹ میں پے کر سکتے تھے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں یہ پیسے کدھر سے آئے. ٹھیک ہے, اور یہی بنیادی سوال بار بار اپوزیشن پارٹیز بھی میڈیا پہ, ایک تو خیر یہ جو انہوں نے کہا کہ یہ مت چلائیں پریس کانفرنسز جو اس طرح سے ہوتی ہیں, یا جو زبان استعمال کی جا رہی ہے, جس طریقے سے بات ہو رہی ہے, ایک تو نفرت کو زیادہ اجاگر کرتی ہے. اگر یہ سوال جو ہم عوام کر رہے ہیں نہیں اس کا جواب ملتا, تو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ سیاستدانوں کو اور سیاسی جماعتوں کو جو مورل گراؤنڈ ہے اس کو لوز نہیں کرنا چاہیے. یہاں پر اگر اسی طریقے سے رویہ یا جو جوابی وار یہاں اختیار کیا جا رہا ہے چلتا رہتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مورل گراؤنڈ لوز کر جائے گی پی ایم ایل این, یا کر چکی ہے؟ اپوزیشن کے پاس جو بیسٹ آپشن ہو سکتا ہے وہ 2 ہی ہوتے ہیں مین, یا وہ پارلیمنٹ کے اندر جائے اپنا پوائنٹ آف ویو بتائے, اور جو پاورفل ہیں, جو وزیر اعظم ہیں, ان کی کیبنٹ ہے, ان کو بیٹھ کے اپنا پوائنٹ آف ویو ان کو دے, یا وہ سڑکوں پہ ہے. جب آپ کے وزیر اعظم صاحب 7 مہینے 8 مہینے پارلیمنٹ نہیں جائیں گے, نہیں جاتے نواز شریف, دونوں ہی نہیں جاتے, خان صاحب بھی ایک بار سینٹ میں 1 سال نہیں گئے نواز شریف صاحب, ان کو لا میں چینج کرنی پڑی. رضا ربانی صاحب نے باقاعدہ لا میں تبدیلی کروائی کہ وزیر اعظم صاحب 15 دن بعد تشریف لایا کریں. وزیر اعظم پھر بھی نہیں گئے, 6 مہینے سال ہو گیا ہے, لا لانے کے باوجود نہیں ہوا. کیبنٹ کی میٹنگ 7 مہینے بعد ہوئی ہے,
उसके बाद मुझे बताइए किस तरह की पॉलिटिक्स यहाँ पे चल रही है, किस तरह की आप डेमोक्रेसी चला रहे हैं, कौन सी मजलूमियत की दास्तानें और मतलब हमें ये वही वाली आपने बात कर दी कि जब पार्लियामेंट के बाहर इमरान खान का धरना जारी था, ताहिरुल कादरी साहब भी थे, तो रोजाना अंदर वो इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी के इजलास हुआ करते थे। वो धरना खत्म हुआ तो उसके बाद वो चीजें भी खत्म हो गई, इजलास कहाँ हो रहे हैं, किसी को परवाह नहीं। आपको शायद पता है कि 225 दिन नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बह रहे हैं, 225 दिन, अभी 3 साल इनको पूरे नहीं हुए, बस 70 से ज्यादा उन्होंने फॉरेन विजिट्स कर ली। 1 करोड़ रुपए के करीब उनकी कॉस्ट होने वाली है फॉरेन ट्रिप्स पे। और उसके मुकाबले में जब उनसे पूछा जाए, कहते फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेने जा रहे हैं, मोदी साहब का देख लें 2 साल उनको इकट्ठे आए हैं, एक दूसरे के आगे पीछे हैं। मोदी साहब $75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ले गए अपने दौरों से। इनसे पूछें $40 मिलियन नहीं बनती, जो आ रही है वो चाइना से लोन की शक्ल में आ रही है, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। सो हमें अगेन थोड़ा सा पूछने का इनसे हक है कि पार्लियामेंट को आप लोग जो वजीर आजम का सीरियस लेना ज्यादा जरूरी है। अपोजिशन तो कोशिश करेगी, हक तो है, लेकिन वो हक दे नहीं रहे ना, वो दे नहीं रहे, वहां पे किसी को पूछना नहीं चाह रहे। अब आप वहां पे पार्लियामेंट को फेस नहीं कर रहे, जैसे उसने जहांगीर तरीन ने किया है। मैं उनका अरशद शरीफ का शो देख रहा था कि उसमें बैठ के उसने अपने आप को पेश किया, गलत किया सही किया वो तो कमीशन फैसला करेगा, जी पैसे गलत हैं सही हैं ठीक बनी है, ये कोई फोरम होगा। एटलीस्ट वो कुछ चीजें सामने तो आई है ना कि ये प्रॉपर्टी थी, इतना टैक्स दिया, इतने दिया। आप भी हैं, थोड़ा सा कौम को दिखाएं, आए पार्लियामेंट में आए कि आप उसका मनी ट्रेल तो बताएं आप थोड़ा सा। बिल्कुल। अच्छा, ये जो बात है, मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए आसमा के काउंटर आर्ग्यूमेंट कि आप अपनी ATM मशीनों से पूछें, आपके दाएं बाएं एक तरफ जहांगीर तरीन खड़ा हुआ है, एक तरफ अलीम खान खड़ा हुआ है, आप उनसे पूछें, उनकी भी ऑफशोर कंपनियां हैं। ये आर्ग्यूमेंट उस वक्त शायद ज्यादा मुनासिब लगता कि जब जहांगीर तरीन या अलीम खान के बारे में कहा जाए, अच्छा जी इन्होंने तो रूल किया मुल्क को, ये किसी सूबे के मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं, जिस तरह इन्होंने आमिर मतीन साहब का हवाला दिया। और बिल्कुल दुरुस्त बात है कि रंजीत सिंह के बाद सबसे ज्यादा हुकूमत तो इन्होंने किया पंजाब पे, तो उनमें और इनमें फर्क है। उनसे सवाल करना और इनसे सवाल करने में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं बिल्कुल, किनसे मतलब जहांगीर तरीन या अलीम खान से, और दूसरी जानिब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, वो भी रुकने असेंबली है, उनको भी बताना है और उन्होंने बताया। लेकिन वो कभी चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं रहे किसी सूबे के। उन्होंने बताया, बहुत अच्छा किया। उसके साथ साथ ये तो प्राइम मिनिस्टर है भाई, ये वजीर आजम इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, ये कोई वो तो नहीं है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर की वो बात कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर नहीं आए, काश कि इमरान खान साहब रोज जाते कौमी असेंबली। हमें तो देखिए दुख हमारा क्या है इन सियासतदानों से कि आप खुद पार्लियामेंट को बेवकूफ़ करते हैं, आप खुद पार्लियामेंट को इस काबिल नहीं समझते हैं कि आप उसके जाके अंदर बात करें। ना वजीर आजम साहब ना ये हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी डेली जाते थे, प्राइम मिनिस्टर थे, क्वेश्चन आवर बैठते थे, जवाब देते थे उसका। लेकिन जाहिर है कि उनके ऊपर करप्शन के इतने चार्जेस हैं पीपल्स पार्टी के, उनको वैसे ही बेवकूफ़। तो देखिए एंड ऑफ द डे तो सभी को जवाब दे होना है इस पार्लियामान के सामने, अगर आप पार्लियामानी जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और अगर पार्लियामानी जमहूरियत है। जहां तक अकाउंटेबिलिटी है, देखिए अकाउंटेबिलिटी ये इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान में बन गई है, अब नहीं कोई भाग सकेगा। भले वो मियाँ साहब हैं, भले वो खान साहब हैं, भले वो बिलावल जरदारी हैं, कोई भी होगा, सबको जवाब देना है। ये बहुत हो गई इस मुल्क के साथ खिलवाड़, जितना कुछ हो चुका है ये बहुत हो गया। मेरे ख्याल है इससे ज्यादा अब आप जब तक ये, और अवाम को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा कि जब तक कोई जवाब नहीं देता कि कहां से किसने कितना कमाया है और अकाउंटेबल नहीं होगा अवाम के सामने, मेरा ख्याल है किसी को नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है कि इदारे कौन से होंगे जो अकाउंटेबिलिटी करेंगे। इदारे भी नैब के हवाले से बात होती है, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है कि हाँ, पेश करते हैं, और लेकिन कहीं मायूसी, अब अगर मायूसी हुई ना पब्लिक को, अगर अवाम को इस मामले के बाद मायूसी हुई, तो यकीन मानिए कि लोगों का एतबार इस पार्लियामान से उठ जाए, ठीक है, इस सियासत से उठ जाए। आमिर मतीन साहब ये बताइएगा, जो अभी डिस्कशन हो रही है हमारी, कि अवाम को अगर मायूसी हुई तो अवाम का इस निजाम से और पार्लियामान से एतमाद जो है, भरोसा जो है उठ जाएगा। आप मुंतखब करते हैं, अवाम मैंडेट देते हैं, वोट देते हैं, अभी जलसा हो रहा है तो लोग सुबह से इतनी गर्मी में जा रहे हैं क्योंकि उनके इमोशंस अटैच्ड होते हैं एक लीडर के साथ, एक पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। बट हमारी जो सियासी जमातें हैं उनमें इस हद तक रियलाइजेशन क्या मौजूद है, पाई जाती है, या आपको लगता है कि इम्कानात हैं आने के कि जी आप अगर इस किस्म के स्कैंडल्स आप जवाब नहीं देंगे अवाम के सामने, तो जो मॉरल ग्राउंड जिसकी आप हर वक्त बात करते हैं, राग अलापते हैं, वो आप लूज कर जाएंगे। पीपल्स पार्टी का देख लें कि सरे मेंशन डिस्क्लोजर के बाद वो स्टैचर रीगेन नहीं कर सकी। मार्गरेट थैचर, रिचर्ड निक्सन, वाटरगेट स्कैंडल के बाद, या फिर राजीव गांधी, वो स्टैचर रीगेन करना फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले आपने तो सादिया बड़ा इंटरनेशनल थिएटर कर दिया, रेगन टू थैचर और सारा कुछ, मगर बुनियादी बात आपकी मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक है कि इस मुल्क में एक मायूसी और डीमोरलाइजिंग इफेक्ट तो है
کہ بات یہ ہے کہ اب 8 سال ہو گئے ہیں جمہوریت کے تسلسل کو، اور بالکل جب بھی کوئی اس کے ہٹانے کا یا روکنے کی بات کرتی ہے تو ہمارے جیسے لوگ بھی جمہوریت کی ہم چاہتے ہیں کہ تسلسل رہے، مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جمہوریت کو ڈیلیور بھی کرنا ہے، ساتھ میں جمہوریت کے ریفارمز کی بات کرنا اور الیکشن کے علاوہ جو جمہوریت کی لوازمات ہے، انسٹیٹیوشنز اداروں کو مضبوط کرنا، پبلک کمیٹی کو مضبوط کرنا، پھر اس کے بعد پارلیمان کو مضبوط کرنا، وہاں پہ لوگوں کی جو پارٹیسپیشن کو میننگ فل بنانا، کمیٹیوں کو میننگ فل بنانا اور باقی اداروں کو میننگ فل بنانا، ان چیزوں پہ بات کرنا کوئی جمہوریت کو خطرہ نہیں ہے۔ یہ ایک دم سے نہ تو ان چیزوں کو ٹھیک کرنے دیتے ہیں نہ بات کرنے دیتے ہیں۔ میں تھوڑا سا سفر کر رہا تھا تو میں نے پرویز رشید کا ایک بڑا لمبا ان کا ایک تقریر وہ سنی، آئی ایم شیور آپ لوگوں نے اس پہ بات کر لی ہوگی۔ جی تو میں اس پہ تھوڑا سا سے گزرے ہیں، ٹھیک ہے کچھ قربانیوں سے گزرے ہیں، مگر وہ اس کے مقابلے میں بہت لوگوں نے، بہت پارٹیز نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ یہ تو بالکل بھی چند دنوں کی بڑی سافٹ سی جیل تھی یا سافٹ سا ان کا قیام تھا۔ لوگوں کی بھٹو فیملی کا ہی دیکھ لے، مقابلہ کر لیا جائے تو دو تین قتل ہو چکے ہوئے ہیں، جوڈیشل مرڈر ہو چکے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ عام لوگ، عام ورکر نے پھانسیاں، کوڑے، پتہ نہیں کیا کچھ کھایا ہوا ہے، تو بہت زیادہ ان کے مقابلے میں وہ ہے۔ باقی یہ کہنا کہ جناب 4 فورنزک ہمارے جو ہے نا آڈٹ ہو چکے ہیں، معاف کیجئے گا پاکستان کی تاریخ میں کسی کا بھی آڈٹ کسی لارجر فیملی کا ہو ہی نہیں سکا، ایون نیشنلائزیشن کے بعد بھی کسی کی اکاؤنٹیبلٹی نہ بھٹو فیملی کی، نہ ان کی فیملی کی، نہ کسی فیملی کی ہو سکی ہے۔ تو پہلی دفعہ اگر ہو رہی ہے تو میرا حال اس کے روکا نہیں جا سکے گا۔ یہ کہہ دینا کہ جناب جہانگیر ترین صاحب کا یہ نکلا، بالکل ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، مگر یہ آرگومنٹ کہ جناب ان کی خرابیاں تو ہماری نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں چلے گا۔ بالکل میں سمجھتا ہوں ان کی بھی ہونی چاہیے، آپ کی بھی ہونی چاہیے، اور مگر یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جو، ہم کیونکہ 30 سال سے ہم بھی یہیں پہ اسی فیلڈ کے اندر ہیں، مگر انہوں نے جو کانٹیکسٹ پیش کیا کہ جناب 1970 کی دہائی کا اور 80 کا کہ جناب یہ بڑی دفعہ یہ لوگ پیسہ لگا چکے ہیں اور وہ سیڈ بنی۔ میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری بتانا چاہوں گا کہ میں نے ڈاکٹر مبشر حسن کا بڑا ڈیٹیلڈ انٹرویو ایک دفعہ کیا، اور ماشاءاللہ وہ زندہ ہیں اور ابھی بھی بڑے ذہنی ان کی زبردست صلاحیت ہے، وہ اس چیز کو کنفرم کر سکتے ہیں۔ ان سے خاص طور پہ پوچھا کہ جناب یہ جو نیشنلائزیشن جب کر رہے تھے تو خاص طور پہ اتفاق کی کیوں باری آئی؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب کافی کرائیٹیرین تھے اور 3 لوگوں کی کمیٹی تھی، اور بھٹو صاحب کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ کس انڈسٹری کو کیسے کیا جائے گا۔ اس میں جے رحیم صاحب تھے، اس میں ڈاکٹر مبشر حسن تھے، 1-2 اور لوگ تھے۔ ان کے جو اتفاق کا خاص طور پہ ڈاکٹر مبشر حسن کا کہنا تھا کہ اس لیے اس کی سلیکشن کی گئی تھی کہ اس کے متعلق رپورٹس تھیں کہ وہاں پہ لیبر کش رویہ بہت ہے اور مزدوروں پہ کافی ظلم ہوتا ہے، اور کافی ساری سٹوریز مشہور تھی، اور یہ کوئی اتنا جتنا یہ بتاتے ہیں اتنی بڑی فاؤنڈری نہیں تھی۔ اس وقت صرف 4 یونٹ تھے 5-5 ٹن کے، یہ ٹوٹل اتفاق فاؤنڈری تھی، ٹھیک ہے اس زمانے کے لحاظ سے وہ بھی بڑی تھی، مگر یہ جو بعد میں 40 ٹن کے جو ان کے پلانٹ اتفاق فاؤنڈری کے لگے، وہ نیشنلائزیشن سے جب واپس ضیاء-ال-حق صاحب نے دی تو پھر اس کی ساری لائبلٹی بھی ایکسیپٹ کر لی، واپس لے لی، جو کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ 80 ملین کے قریب 8 کروڑ شاید لائبلٹی تھی، وہ بھی لے لی گئی تھی، اور ان کو بہت زیادہ لون بھی دیے گئے تھے۔ اور یہ جو باقی ساری جو بنی ہیں، یہ سیڈ بنی، یہ بے تاشا، یہ لونز کے اوپر بنی، اور لونز کی ایک لمبی کہانی ہے جس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ سوال وہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کا بڑا کاروبار تھا، آپ نے خود کہا کہ جتنے یونٹس نہیں تھے، واپس آ کے آپ کے پاس پیسہ بھی آ گیا، باہر بھی آپ نے کاروبار کر لیا۔ ظفر ہلالی صاحب جب یہی سوالات رکھے جاتے ہیں سامنے تو یہ بات کر دی جاتی ہے، جس طرح فورنزک آڈٹ کا بھی ذکر کیا گیا، تو کہتے ہیں کہ جی فورنزک آڈٹ ہمارا ہو چکا ہے، محترمہ بے نظیر کے دور میں بھی ہو چکا ہے، اور ہمیں اس سے نہ ڈرایا جائے۔ تو ڈرا کون رہا ہے؟ قمر زمان قاہرہ صاحب کا تو خیر نام لے کے انہوں نے کہا کہ جی قاہرہ صاحب بھی یہ ورڈ سیکھ چکے ہیں فورنزک آڈٹ کا، لیکن ڈرا کون رہا ہے؟ آپ سے سوال کر رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ جی بہت آپ نے انتقام پہلے بھی لے لیا، اب بھی احتساب کے لیے تو تیار ہیں، اور انتقامی سیاست ہو رہی ہے۔ دیکھیے میرے خیال میں ہمیں ماننا چاہے گا کہ یہ پولیٹیشنز جو ہیں یہ سب جو ہیں زیادہ تر کروکڈ ہیں، زیادہ تر چور ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو کیا بتاؤں، اگر ایک پرائم منسٹر آپ کو آ کے کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ فلانے جج نے کتنے پیسے لیے،
रिस्टोर करने गवर्नमेंट नवाज शरीफ साहब का। और मैं आपको, मुझे ये भी पता है कि किस अकाउंट में साइप्रस में वो पैसे स्टोर किए गए। और जब मैंने कहा तो ये बड़ी अच्छी बात है, आपको अगर सच चीज पता है तो आप लें एक्शन उनके खिलाफ। एक तो जज के खिलाफ लें और दूसरा जो आदमी ने उसको पैसे दिए उसके खिलाफ लें। कोई जवाब नहीं आई, हंस के मुड़ गई। मतलब क्या है उसका मतलब ये होता रहता है। और एक पार्टी नहीं, दोनों पार्टीज कहती है। मैं आपको एक और चीज अभी बताता हूं, आई एम जंपिंग अहेड, बट लेट अस जंप अहेड। जनरल डिस्कशन हो रहा है। आप समझते हैं ये कोर्ट्स ये एक्शन एक्सेप्ट कर लेंगे? माने ये जो रेफरेंस है ये एक्सेप्ट कर लेंगे? अगर उन्होंने किया, सोचिए, अगर उन्होंने किया तो मैं आपको अभी लिख के देता हूं कि फैसला कभी नहीं होगा। भाई कैसे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की जब आप बात कर रहे हैं, क्या आप डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे? इधर तो जरदारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सका इसलिए कि उसके जो असली डॉक्यूमेंट्स हैं वो गायब हो गए, और जो कॉपीज पे आप एक्शन नहीं ले सकते। कोर्ट रिक्वायर्स असली कॉपीज। तो अगर असली आएगा तो फोरेंसिक यू ट्रेस कैसे करते हैं? लोगों से पूछते हैं, बात करते हैं, सुनते हैं। एक्सपर्ट्स हैं, मगर उनके पास ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट्स किधर से आएंगे कि इसने इतने पैसे भेजे, इसने इतने पैसे चेंज किया, और विटनेस को बुला के कहेंगे साइन करो? ये क्या टैक्टिक है? आपने देखा है कि ये जो कर रहे हैं आसिम साहब, जाके लोगों को ओपनली कह रहे हैं सब चीज मान जाओ उनके सामने, मगर जब वक्त आता है कोर्ट के सामने कहो कि सब चीज मुझे प्रेशर के तहत करना पड़ा है। What does that mean? इसके माने कोर्ट विटनेसेस को फिर बुलाएंगे, कहेंगे भाई ये क्या आप पे ये where are the witnesses? जब फोरेंसिक ऑडिट होती है विटनेस नहीं होते हैं। फोरेंसिक ऑडिट में आप ट्रेल फॉलो करते हैं, विटनेसेस नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं ये कभी मसला सेटल नहीं होगा। और अगर ये मामला जाता दिखाई नहीं दे रहा, क्लास्टर साहब आपके सामने भी कुछ टिकर्स चल रहे हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी मेरे ख्याल से तकरीबन वही बातें की हैं जो परवेज रशीद साहब ने किया। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कहते हैं पीटीआई जो है वो बेचैनी फैला रही है, और जो वज़ीर आज़म से जवाब मांग रहे हैं उनकी तो खुद की ऑफशोर कंपनियां। तो ये वही कि आप मेरे से सवाल करें तो मैं कहूं कि नहीं, आप पहले जवाब दें। और आसमा या आमिर मतीन सवालों का जवाब मांग रहे हैं। हमारी ऑफशोर कंपनियां तो नहीं है ना, हमने अगर चारों पांचों बैठे लेकिन एटलीस्ट से हम सवाल का जवाब मांग रहे हैं। पाकिस्तान के 20 करोड़ के अवाम में से कितने की होंगी? 200 की होंगी कोई ऑफशोर कंपनियां जो लिस्ट आ रही है। तो बाकी 19 करोड़ समथिंग लाख आपसे जवाब मांग रहे हैं। आपने कब से हमें ये जहांगीर तरीन को अलीम खान का हमारा नुमाइंदा बना दिया कि जनाब के, क्योंकि उनकी कंपनियां निकले लिहाजा पूरे मुल्क को खामोश हो जाना चाहिए। जो बात आमिर कह रहे हैं उनकी स्क्रूटनी आपने करनी, हमने तो नहीं करनी। ये जहांगीर तरीन किसका एडवाइजर रहा है 5 साल? शहबाज शरीफ साहब के वजीर थे। जरा उठा के देखें, आईनी के साथ काम करते रहे। जो आपके साथ डाकू चोर काम करे वो ठीक हो जाएगा, जो किसी और पार्टी में जाके वहां पे ATM बन जाएगा उस पर आपको इतराज होना शुरू हो जाता है। अच्छा, फिर इन्होंने एक बड़ी चालाकी कर दी है कि कोई एक और चोर निकला है तो फिर कहते हैं क्योंकि ये भी चोर निकल लिया था हमसे ना पूछा जाए। वो भाई हमारा इससे कोई तल्लुक नहीं है। इस मुल्क में अगर 20 चोर हैं तो हुकूमत तो आप कर रहे हैं, भाई इदारे आपके पास हैं। अभी आसमा कह रही थी कि इदारे इनकी अकाउंटेबिलिटी करें, बिल्कुल करें। अब इदारों को कैसे इन्होंने आके रिक कर दिया? जो आमिर मतीन कहते हैं कि पूरा सिस्टम रिक है। स्टेट बैंक की कहानी सुन रहे हैं, जो सबको पता है। स्टेट बैंक का जो गवर्नर है वो इसको नवाज शरीफ साहब को फैसल बैंक से $20 मिलियन का उसने कंसोर्शियम बना के कर्जे दे के उस स्कैंडल में है वो। डिप्टी गवर्नर साहब का बकायदा एफिडेविट में लिखा हुआ है कि जनाब के ये वहां पे जब ये नैब को दिया था इसाक डार साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग का, कि मैंने इनके जरिए बेनामी आके अकाउंट खुलवाए थे। स्टेट बैंक का बड़ा की रोल है इसमें। अब दोनों जगहों पे उन्होंने अपने बंदे बिठा दिए, सिस्टम रिक कर दिया इन्होंने। माजी में अदालतें जिस तरह से रही है, जस्टिस अदालतों को देखें, टेपे आपको सबको पता है, जस्टिस क्यूम की जो टेप आई थी, और उसी जस्टिस क्यूम को जरा काम देखे, इस मुल्क में सियासतदान कैसे ऑपरेट करते हैं। जो उन्होंने हिलाली साहब ने बात की है, जो आसमा कह रही है उसका जस्टिस क्यूम का, उसकी टेपें हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, ही वाज डिसमिस्ड। आगे देखें, जनरल मुशर्रफ साहब आगे, वो हमारे बड़े आजकल कौम के दिल में उनके लिए मोहब्बतें जागती हैं, उसी को अटार्नी जनरल लगा लिया जनरल मुशर्रफ ने। जरा कौम की, क्योंकि ये मेमोरी शॉर्ट है, मैं इसलिए 2-4 वाकयात याद करके बताता हूँ। अटार्नी जनरल लग गए, चलो मुशर्रफ दौर में तो लग गए, उसके बाद पीपल्स पार्टी दौर में लगे रहे, जिनके खिलाफ जो आसमा बता रही टेपें आई थी, जिन्होंने बेनजीर भुट्टो और जरदारी को जेल में भेजा था उसने मलिक कयूम ने। उसी मलिक कयूम की सिस्टर को उन्होंने जनाब MNA भी बनाया पीपल्स पार्टी ने। अगेन शी इज अ गुड वुमन, यास्मीन रहमान में इज्जत करता हूं उनकी। मैं आपको इनका बता रहा हूं कैसे कोऑपरेट करते हैं। और उसी के जरिए लेटर लिखा था उसी मलिक कयूम ने जिसने इनको सजा दी थी
ان میں کیس میں زرداری اور بینظیر بھٹو کو انہیں کو انہوں نے اپنا اٹارنی جنرل قائم رکھا اس نے زرداری صاحب نے, اسی کے ذریعے سوئس کو لیٹر لکھوایا. تو بھی آپ تو اندر سے سارے ملے ہوئے ہیں, پھر تو آپ کو جس کے ہاتھ صاف ہوں گے وہی احتساب کر سکے گا. مسئلہ یہ کہ سسٹم میں احتساب کسی کا بھی ہاتھ صاف ہونا بہت ہی ناممکن نظر آ رہا ہے کہ کس کے ہاتھ صاف ہے جو کہ اس پورے اس کو احتساب. میں وہی بات کر رہی ہوں نا کہ جس طریقے سے یہ ماضی کی اگزامپل سامنے رکھ رہے ہیں تو پھر انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ جب سارے ہی اپنے مفادات کے لیے اور جہاں جس کو جو چیز سوٹ کر رہی ہوتی ہے وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ جو رونر ہوتے ہیں نا, اب بریک لے لیں, جو رونر ہوتے ہیں نا, ان رونے والوں میں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس میں صحافی بنوں, آسما بنیے, باقی بنے, ہمارے پاس گھروں میں نہیں آیا تھا عوام کہ آپ ہیں صحافی بنے اور ہمیں آ کے ہمارے اگر سو کالڈ سوسائٹی کے مفادات کو آپ ڈیفینڈ کریں. سیم از ٹرو اباؤٹ دا پولیٹیشین. کوئی کسی کے گھر جاتے ہیں کہ آپ آئیں اور سیاستدان بنے, آپ والنٹیئر کرتے ہیں, آپ چاہتے ہیں ہم سوشل چینج لائیں گے, لوگوں کو سرو کریں گے, پھر آئیں سرو کریں, آنسو نہ بہیں. آپ یہاں بزنس کرنے آ رہے ہیں, آپ کے بزنس انٹرسٹ ہلٹ ہوتے ہیں پالیٹکس میں, پھر آپ رونے بیٹھ جاتے ہیں. جب آپ کا احتساب کیا جاتا ہے تو وہاں خود کو والنٹیئر کرنے کو تیار نہیں. مطلب پرویز رشید صاحب جو ان کی حکومت ہے, ان سے پوچھے کتنے میسو ہیومن رائٹس کے جہاں اگر کیسز آتے ہیں, ابیوزز آتے ہیں, ان سے پوچھے کسی پہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, روئے ہیں. وہاں لیا میں وہاں پہ 30 لوگ مرے ہیں, ایک بھی وہاں پہ ان کا آنسو نہیں بہا, جتنے بیٹھ کے وہ حسین اور حسن نواز کے لیے باہر رہے تھے. سو حضور ذرا ان سے پوچھیں جو ان کے اندر جو صاف لوگ ہیں نا, ان کے اندر جو صاف ستھرے سیاستدان ہیں وہ بھی اتنے کمزور ہیں پارٹیوں کے اندر کہ ان کی کوئی, پرویز صاحب کی اپنی کوئی کرپشن کے چارجز کبھی سامنے نہیں ہے, صاف آدمی ہے. پیپلز پارٹی میں رضا ربانی, بہت سارے اور لوگ ہیں جو کہ بالکل صاف, مگر شاید ان کی آواز میں اتنی جان نہیں کہ وہ اپنی پارٹیوں کے اندر کہہ سکیں کہ بھائی ادھر نہیں. لیکن ضمیر کی بات بھی تو ہے کہ آپ کو جب آپ ایک لیڈر کو سرو کر رہے ہیں, آپ ایک لیڈر کو سرو کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ضمیر کی آواز بھی سننی چاہیے کہ مطلب اتنے دھڑلے سے آپ ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں, ساری چیزیں کر رہے ہیں, جب آپ کو خود بھی اگر حقائق پتہ ہے یا نہیں پتا تو عوام کو گمراہ کرنے والی بات بھی ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. صدیوں سے ایک جنگ چلی آ رہی ہے داغوں اور دیواروں کے درمیان. صرف برائٹو اسٹین فری سے کیچپ, کافی اور انک جیسے ضدی داغ آسانی. ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. عامر متین صاحب, اس پہ پہلے تو ذرا روشنی ڈالیے گا. بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی, آسما نے بھی ذکر کیا کہ پرویز رشید صاحب خود تو چلیں, وہ صاف آدمی ہیں, ان پہ کرپشن کے کوئی چارجز نہیں ہیں, بٹ جب ہو کیا جاتا ہے پھر ایسے صاف لوگوں کو اور جو کرپٹ نہیں ہیں, جب ایسے پریس کانفرنسز میں اور لوگوں کے سامنے, اور خاص کر جو آج آپ نے بھی کہا کہ الفاظ کا چناؤ جو کیا گیا یہ پوری داستان سنانے کے لیے, اس طریقے سے جب ڈیفینڈ کیا جاتا ہے, وہ حقائق عوام کے سامنے رکھنے کی بجائے دوسروں پر الزام لگائے جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف PMLN کے لوگ لگاتے ہیں, کوئی اور پارٹی بھی اگر یہ کرتی ہے. میرا خیال ہے یہ جو اپنے اوپر ذمہ داری پرویز رشید صاحب نے لے لی ہے, یہ ان کی ذمہ داری بنتی نہیں ہے. وہ پارٹی کے سپوکس پرسن ہیں, وہ انفارمیشن منسٹر ہیں, وہ اتفاق برادری یا شریف خاندان کے فرد نہیں ہیں. یہ جو معاملہ ہے یہ میں سمجھتا ہوں ان کے خاندانی نوعیت ہے اس کی. اور 80s میں جب یہ سلسلہ آتا تھا, ہمیشہ یہ جتنا مرضی نواز شریف صاحب گورنمنٹ میں ہوتے, ان کے خاندان کے جو جائیداد کے مسائل ہوتے تھے تو ان کے خاندان کا سپوکس پرسن, ان کے کزنز آ کے ہمیشہ ایکسپلین کرتے تھے یا یہ خود ایکسپلین کرتے تھے. یہ ایک نیا طریقہ آیا ہے کہ پارٹی کے کسی بندے کی ذمہ داری لگا دی جاتی ہے. 3 4 5 لوگ ہیں جن کو کچھ نہیں پتا, ظاہر ہے ان کو نہیں بتایا جاتا. یہ جو آف شور کمپنیوں کی یہ جائیدادیں تو شاید خاندان میں بھی آدھے لوگوں کو نہیں پتا, اور یہ ان کے ڈائننگ ٹیبل کے ایشوز ہیں جو عامر صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. چودھری نثار علی خان صاحب وزیر داخلہ کہتے ہیں مجھے 3 دن لگے آف شور کمپنی سمجھنے میں. 3 دن وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں, تو وہ آپ والی بات انہیں کیسے پتا ہوگا ان کو پرویز رشید صاحب کو. اور انہوں نے ڈیفینڈ بھی نہیں کیا, انہوں نے کہا پرویز رشید صاحب جو ہے بلکہ حسین نواز نے, آپ کو یاد ہوگا ہمارے انٹرویو میں کہا کہ بھئی ہمیں کرنے دے ڈیفینڈ, اس کے باوجود پارٹی ڈیفینڈ کری. اصل میں یہ ان کے خاندان کے جائیداد کے 3 دہائیوں کے ایشوز ہیں جو ان کو ہی پتا ہے, اور یہ مناسب بات ہوگی اگر وہ خود ہی ایکسپلین کریں. باقی یہ جو آپ کا گلہ ہے کہ آسما جو گلہ کر رہی تھی, اور یہ بڑا جائز ہم سب کا گلہ ہے
کہ ان تمام پارٹیز میں بہرحال کیونکہ ہم سارے لوگ یہاں پہ اتفاقاً وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جمہوریت رہے، مگر ہمیں ایسی لولی لنگڑی جمہوریت نہیں، ہم ریفارمڈ جمہوریت چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کی درستگی ہو، اور ہمارا گلہ ان پارٹیز میں ان اچھے لوگ کوٹ ان کوٹ اچھے لوگ جو ہیں، جیسے آسما نے رضا ربانی کا نام لیا، اور بھی پیپلز پارٹی میں ہو سکتی ہیں، اعتزاز صاحب، شہری رحمان صاحبہ، اور بھی بڑے لوگ ہیں، ان سے گلہ ہے کہ آپ نے شہری کا نام لے لیا، نہیں تو میں آپ کو یاد دلانے والا تھا. جی جی اچھا ہوا آپ نے نام لے لیا شہری رحمان کا، نہیں تو میں نے آپ کو ریمائنڈ کروانا تھا. جی جی ہمارے ان سب سے گلے ہیں راز صاحب، آپ کے، ہمارے، آسما کے، اور سب کے گلے ہیں کہ یہ 5-7 سال یہ اپنی پارٹی میں یہ سب کچھ ان کے سامنے، پیپلز پارٹی والوں کے سامنے 5-7 سال سے کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا، یہ کیوں نہیں بولے؟ اور یہ ہلالی صاحب بھی معاف کیجئے گا کہ یہ بھی اس حکومت کا حصہ رہے ہیں، اور بے نظیر صاحبہ کے بہت کلوز تھے، یہ تو سارا کلوز کوارٹر سے دیکھتے رہے ہیں، ان کے سامنے ہیں کہ اندر سے کوئی نہیں بولتا بالکل بھی، اور وہ نہیں ہے. اور یہی حال نون لیگ کا ہے کہ وہ سارے جو ہے بجائے اس کے کہ نون لیگ کی پالیسیوں کی حد تک تو وہ کریں، ان کو کیا ضرورت ہے کہ یہ خاندان کی جائیدادوں کا بتا رہے ہیں جو اس کا ان کو خود نہیں پتا. تو یہ ایک بالکل چلیں ہلالی صاحب رسپونڈ کرنا چاہیں گے، ان کا آپ نے کیونکہ ذکر کر دیا ہے. جی ہلالی صاحب یہ تو کمال ہے، یہ تو میں سنتا رہتا ہوں. اس وقت آپ کھڑے ہو کے کیوں نہیں کرے؟ میں تو پوچھے نا پہلے دن سے میں ایوب خان کے ساتھ خلاف کیوں نہیں کھڑا رہا؟ کیا یہ آ کے مجھے نوکری دیتے؟ اور اگر 50 سال کی عمر پہ میں ڈیسائیڈ کرتا کہ ہاں میں کھڑا ہو جاتا ہوں، پرائم منسٹر کو کہتا ہوں تم چور ہو، میں جا رہا ہوں، کون مجھے پیسے دیتا؟ کس کے گھر میں جاتا؟ کتنے گھر سے میرے پاس؟ ہلالی صاحب آپ اتنے امیر خاندان سے ہیں، آپ جو ہے یقیناً میں امیر خاندان سے ہوں. کون میرے باپ؟ ارے دیکھیے میں ریٹائر ہوا 2004 میں، یہ ہے 2014، 10 سال میں اپنے باپ کے تہ خانے میں رہ رہا ہوں، باپ کے گھر کے تہ خانے میں. کدھر ہے یار میرا امیر پن؟ آپ مجھے بتا دیں، آئی پرامس یو میں ادھر ہی جا کے بیٹھ جاؤں گا. آپ نے ہلالی صاحب کی بات کی تھی، لیکن ان کا جو جواب ہے، جو ان کی جسٹیفیکیشن ہے، وہ بھی میرے خیال سے مناسب ہے. عامر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ نہیں چلتا. وہاں پہ موجود رہے، عامر نے کہا کہ آپ وہاں موجود ہوتے تھے، آپ تو سنتے ہوں گے ان لوگوں کی باتیں. عامر نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کہا کہ آپ کے سامنے آپ تو وٹنس رہے ہوئے ہیں، بڑے کلوز کوارٹر سے یہ سارا معاملات دیکھتے رہے ہیں، آپ کسی اور طرح بات کو لے گئے ہیں. بنیادی بات یہ میں نے کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ان پارٹیز میں جو اچھے لوگ تھے ان کو جو لڑائی کرنی چاہیے تھی انہوں نے نہیں کی. دیکھیے میں سمجھ گیا آپ جو کہہ رہے تھے، یو آر ناٹ اکیوزنگ می، مگر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک بات آپ کو پتہ نہیں ہے، کافی سارے ٹیمپٹیشنز ہم نے اسی لیے کہ غلط تھے اوائڈ کیا، مگر میں اپنا ڈنڈورا نہیں پیٹنا چاہتا ہوں. میں انہوں نے جو ایک بات کی تھی سعدیہ نے کہا تھا کہ اچھے آنیسٹ لوگ ہیں ربانی صاحب کے طرح. مجھے تو پلیز ایک بات بتائیں کہ یہ اچھے آنیسٹ لوگ 40 سال چوروں کے ساتھ بڑے نزدیک مل کے کام کر سکے؟ یہی تو میرا سوال تھا، یہی تو میرا سوال تھا ہلالی صاحب. نہیں سعدیہ، اگر تم آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اچھے تھے، انٹلیکچولی بھی آدمی کرپٹ ہو سکتا ہے نا. ایک چیز ہے، ایک ہے نہیں سر، میں یہ بات کر رہی ہوں کہ جس طریقے سے پرویز رشید صاحب کے بارے میں آسما نے کہا تھا کہ وہ ان پہ کرپشن کے چارجز نہیں ہیں، پرویز رشید صاحب کا انہوں نے ذکر کیا تھا، تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر جن پر کرپشن کے چارجز نہیں ہیں، یا آپ جن کو کہتے ہیں کہ وہ صاف لوگ ہیں، تو پھر وہ ڈیفینڈ کیوں کرتے ہیں؟ وہ خاموش کیوں رہتے ہیں جب اپنی آنکھوں کے سامنے اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے ان کے بھی کہیں نہ کہیں مفادات وابستہ ہوتے ہیں، یا کہیں نہ کہیں ان کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں. دیکھیے پولیٹیشین اور گورنمنٹ سرونٹ کا ایک تھوڑا سا فرق ہے. گورنمنٹ سرونٹ انٹرز گورنمنٹ ٹو میک اے کریئر، وہ کریئر بناتا ہے. جب اس کے خلاف جب وہ دیکھتا ہے ایسی چیزیں ہوتے ہیں، اس کے 2 ریاکشنز ہوتے ہیں، یا وہ آنکھ بند کر دیتا ہے، یا وہ کہتا ہے میں نہیں کروں گا، گڈ، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے یار لیٹ می گیٹ آؤٹ آف دس پلیس، میں نے ادھر کیا کرنا. ہلال صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بات مفادات کی ہو رہی ہے کہ مفادات لوگوں کے وابستہ ہوتے ہیں، بھلے وہ گورنمنٹ سرونٹ ہوں، بھلے وہ بیوروکریٹس ہوں، جرنیل ہوں، جج ہوں، وہ اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ کوئی بھی کھڑا ہو جائے تو ایک نہ جو ہے
امام حسین نے ایک ہی نہ کی تھی نا، جس کے بعد انقلاب آیا تھا، تو وہ ایک نہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. مگر مجھے اگر آپ اجازت دیں، سب کچھ ختم کر چکتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں اپنی سچائی نظر آتی ہے، ہمیں اپنی دیانت نظر آتی ہے، اور سسٹم میں ہمارا ایک کانٹریکٹ تھا. میں اگر آپ مجھے اجازت دیں، ایک امپورٹنٹ بات میں کہنا چاہتا ہوں، پلیز. بولنا آخری ایمان کا حصہ ہے، کم از کم یہ دل میں برا کہنا ایمان کا حصہ ہے، وہ بھی لوگ نہیں کہتے اس سسٹم میں رہتے ہوئے. اچھا آسما، وہ ہوئی کہنے کی بات سنیں. ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پھر میں عامر متین صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں آپ کو. یہ آپ کے پینل بڑی اچھی زبردست پینل ہے، اس پہ میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. ہم جب آتے ہیں، مثال کے طور پہ فارمر گورنمنٹ سرونٹس جب آتے ہیں، ہمارا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ. کیا ہے وہ کانٹریکٹ؟ وہ کانٹریکٹ یہ ہوتا ہے، میں جب آیا مثال کے طور پہ 1965 امتحان میں بیٹھا، آپ کو پتا ہے جوائنٹ سیکرٹری کا پے ملٹیپلائڈ بائی 20 آپ ایک گھر خرید سکتے تھے پاکستان میں. جوائنٹ سیکرٹری کا سیلری 20 ملٹیپلائڈ بائی 20 ایک چھوٹا سا 300-400 کا گھر ملتا تھا. نہیں لال صاحب، آپ کو لوگ جانتے ہیں، ایسی بات نہیں. مگر دیکھیں بات یہ ہے کہ سسٹم آپ دیکھیں نا، آپ جتنے لوگ خان صاحب کے ساتھ بھی بہت سے لوگ کھڑے ہیں، خان صاحب خود بہت آنےسٹ ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایسے لوگ کھڑے ہیں کہ جن کے اوپر الزامات ہیں، اور وہ جب وہ جاتے ہیں ڈرائی کلین میں چلے جاتے ہیں، وہ صاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح پی ایم ایل این میں جنہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف مقدمے بنائے، وہ ادھر آئے تو وہ صاف ہو گئے. یہ بریک میں کلاس صاحب کی بات کر رہے ہیں. آسما میں ایک جنرل پوائنٹ کر رہا ہوں، نتھنگ ٹو ڈو ود می پرسنلی، نہ کسی اور. میں کر رہا ہوں جب ایک آدمی سول سروس میں آتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ بڑا اچھا سروس ہے، ہمیں گھر مفت ملتا ہے، ہمیں ایڈوکیشن ہمارا مفت ہوگا، اور ہمارا ہیلتھ مفت ہوگا، گھر مفت ہوگا، اور 20 گنا جوائنٹ سیکرٹری کے سیلری پہ ایک دن میں ایک چھوٹا سا گھر لے سکتا ہوں. اب پتہ کیا ہو گیا ہے، اب وہ جو آتا ہے تو 250 گنا جوائنٹ سیکرٹری کے سیلری میں آپ کو گھر نہیں ملے گا. آپ کے ایڈوکیشن جو ہے، آپ کے سکولز اتنے خراب ہیں کہ گورنمنٹ سکول کو آپ اپنے کسی کو بھیجیں تو وہ تو افیم اور ہاؤ ٹو شوٹ اپ وہ سیکھ کے نکلے گا. اور ہیلتھ، یہ جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں سیڈلی یہ کسائی خانے ہو گئے. تو یہ جو کانٹریکٹ تھا سول سرونٹ کے ساتھ اور گورنمنٹ کا، یہ معاف کریے یہ ختم ہو گیا ہے، یہ ٹوٹ گیا ہے. ابھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھائی اگر ہم efficient لوگ چاہتے ہیں، honest لوگ چاہتے ہیں، we have to restore this kind of contract, because جب تک پھر آپ رشوت نہ لیں آپ کا کوئی ہوپ نہیں ہے. میں ایگزیکٹلی وہ چیزیں دوبارہ سے آپ کو لانی پڑیں گی، وہ روایات کہہ لیجئے، یا جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ریسٹور کرنا چاہیے وہ کانٹریکٹ. عامر متین صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے، اور پھر میں چاہوں گی کہ یہ جو لاہور کا جلسہ جس کے سارے لوگ منتظر ہیں اس پہ بھی ذرا بتائیے گا. سعد رفیق صاحب کا بڑا یہ سٹیٹمنٹ ابھی آیا کہ جناب پشاور میں تو پاکستان تحریک انصاف سے چوہے مارے نہیں جا رہے، ادھر شیروں کا مقابلہ کریں گے. تو اس پہ پی ٹی آئی بھی کافی ریاکشن دے رہی ہے. یہ تو شام رات تک چلے گا، اس پہ کرتی رہے گی، بالکل بعد میں اس پہ بھی آتا ہوں. مگر میں بڑی بصد احترام اور آئی ہوپ کہ لالی صاحب مائنڈ نہیں کریں گے، یہ میں ان کی ذات کے حوالے سے نہیں بات کر رہا، مگر انہوں نے بڑا کوئکلی اپنی پوری بیوروکریٹک کلاس کو جو ہے نا ایک قسم کا بچا ہی لیا ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں سب سے زیادہ ترین اگر کوئی ذمہ دار ہے پاکستان کے اس حالات کا، اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے پاکستان کی بیوروکریسی کا رہا ہے. اور اس میں یہ کہہ دینا کہ جی ہم سرکاری ملازم ہوتے ہیں اور ہمارا کوئی رول نہیں ہوتا، یہ ہر مارشلاؤں میں مل کے پولیٹیشنز تو بے تاشا قید میں بھی چلے جاتے رہے، یہ بھی رہے، یہ کلاس بچی رہی. اور آج بھی فار ایگزامپل جو ہے، میں پچھلے دنوں ایک آرٹیکل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ رول ماڈلز جو ہیں کون سے ہیں بیوروکریسی کے پچھلے 40 سال کے اندر پوچھنا چلیں تو بڑا سوچ کے ذہن میں آتا ہے. فار ایگزامپل اگر میڈیا کا ہمارے سے پوچھیں تو ہم انگلی کی چٹکیوں میں جو ہے ماضی میں بھی گنوا دیں گے کہ جناب ہمارے پاس نثار عثمانی بھی تھے، ہمارے پاس عزیز صدیقی بھی تھے، ہمارے پاس مظہر علی خان بھی تھے. لیونگ لیجنڈز بھی ہم بتا سکتے ہیں کہ جناب رحمان صاحب ہیں، منو بھائی ہیں، اور بھی کئی نام فوراً آ جاتے ہیں. مجھے ایک نام لالی صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیں 2-4 کوئی لیونگ لیجنڈز بتا دیں. ماضی میں ہاں کچھ چیزوں لوگوں کا بتایا جا سکتا ہے، مگر جتنا برا اور گھناؤنا کردار بیوروکریسی کا پاکستان کے اس بحران میں اور یہ جو ہماری انحطاط ہے اس کے اندر رہا ہے، اس کو اس طرح آسانی سے نہیں بچایا جا سکتا کہ ہم صرف سرکاری ملازم تھے اور ہمارا کام تھا ہر قسم کے آرڈر کو ماننا. یہ نہ صرف کہ آرڈر کو مانتے رہے، یہ مشورہ بھی دیتے رہے اور یہ کرواتے رہے، اور آج بھی کروا رہے ہیں.
टोटली पोलिटिसाइज्ड और टोटली जो है ना ये अपनी ब्यूरोक्रेटिक अपनी क्लास को इस तरीके से मेरा ख्याल आप एग्जोनरेट नहीं किया जा सकता। लाली साहब जी आपकी ज़ात के हवाले से नहीं मैं कर रहा, मैं इन्हतात की ओवरऑल जो क्लास के अंदर एक तब्दीली आ गई हुई है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, चलें, वो तो हिलाली साहब के हवाले से नहीं था, और वो मैं वही बात करी थी कि वो जाती किसी पर भी अटैक नहीं है या वजाहत वगैरह की यहाँ पर बात नहीं है ओवरऑल, क्योंकि हम जनरल डिस्कशन भी कर रहे हैं और उसमें जहां जहां जिस इदारे में जो खराबी है या क्या होना चाहिए उसका जिक्र किया जा रहा है। खलासा साहब अब जलसे पे थोड़ा वापस आए जरा, और 8 बजे के बाद कहते हैं इमरान खान साहब की स्पीच जो है मुतवक्के है, वहीं से जहां से हमने बात का आगाज किया था कि मोबिलाइजेशन जो इस वक्त एक टारगेट है अपोजिशन के लिए, उसको अचीव करता आपको कितना नजर आ रहे हैं और उसके लिए करना क्या चाहिए, खास कर सिर्फ अगर स्पेसिफिकली इमरान खान की बात मेरा करें। ख्याल है कि जो हुकूमत है ना, जो आमिर साहब में बात करते रहते हैं अपने शोज में, बहुत ज्यादा पैनिक हो गई है। हुकूमत के लिए जरूरी होता है जो आपका एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, ये कूल रहे, इस पे कंट्रोवर्सी ज्यादा ना हो, ज्यादा लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। ये तो वो कहते हैं ना, बुल को रेड रैग दिखाने वाला काम किया परवेज रशीद साहब ने। वो जो जहाँ पे बुल फाइटिंग होती है ना, उसमें स्पेन वगैरह में ज्यादा पॉपुलर है, तो रेड रैग आप दिखाते हैं, उसके बाद बुल आते हैं और आपको टकरे मारते हैं, आप आगे भागते हैं, वो सारा लोगों को पता है। उनके उस जलसे से 1-2 घंटे पहले जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की है परवेज रशीद साहब ने, ये तो इनवाइट करने वाली बात है, ट्रबल इनवाइट करने वाली बात है कि आप उस पर, जैसे मसलन जो सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है बात पे उस पर लोग बात करेंगे, वो डीएनए वाली जो बात की है जी, तो ये चीजें फॉरेंसिक ऑडिट तो छोड़ें, डीएनए टेस्ट की पहले जरूरत है, डीएनए भी होंगे तो फलां होगा। हाँ। ये आप जानबूझ के मेरा ख्याल है खुद शहबाज शरीफ के लिए आप प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। नहीं तो ये डिलिबरेटली किया जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा पिछले संडे भी हम यहाँ ट्रांसमिशन कर रहे थे, इमरान खान का इस्लामाबाद में जलसा था, उस वक्त भी परवेज रशीद साहब आए, उन्होंने मीडिया से ऐसी ही बात। अच्छा साथ एक फर्क है परवेज रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जो शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू की है, जिम्मेदारी देखें कि उन्होंने अगर शहबाज शरीफ साहब ने भी अटैक किए, बिलावल पे भी किए, इमरान खान के भी किए, लेकिन उनकी लैंग्वेज में उनका आप कह सकते हैं चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है वो बहुत बेहतर है, क्योंकि उन्हें एहसास है कि मेरे शहर लाहौर में जलसा हो रहा है, यहाँ पे मैं कोई ऐसी बात ना कह दूं कि हंगामा रही हो जाए या वो कुछ ज्यादा लोग जो आ रहे हैं आके मुश्तिल हो जाए या टेम्परेचर ऊपर ना चला जाए। आप उनकी गुफ्तगू देखें, सियासी अटैक उन्होंने किए हैं, बिलावल पे भी किए हैं, अलीम खान पे भी किया है, जहांगीर तरीन पे भी किया है, इमरान पे भी किया है, सारी बातें की शहबाज शरीफ ने, लेकिन उनकी टोन देखें, उनका इंतखाब देखें, उसका लफ्जों का, शहबाज शरीफ का वो नहीं है। एक फेडरल मिनिस्टर जो है वो बैठ के यहां बैठ के इतनी हाईली चार्ज गुफ्तगू करे, आज के दिन आप कल कर लेते, एक दिन बात कर लेते, या जलसे के फौरन बात कर लेते कि जनाब को उन्होंने ये बातें की हैं, हम ये कहना चाहते। तो माजरत के साथ परवेज रशीद साहब के साथ जाती तौर पर हम सबका बड़ा अच्छा उनसे ताल्लुक है। मेरा ख्याल है परवेज रशीद साहब ने उनके शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात पैदा करने की परवेज रशीद साहब ने खुद से तो नहीं कर दी होगी ना, ये भी बताइएगा। जिसने भी कहा है, उन्हें कहा ही गया होगा करने के लिए। शहबाज शरीफ साहब उनका लाहौर, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पॉलिटिकली तौर पर ये जिसने भी एडवाइस किया है कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल किए जाएं, मेरा ख्याल उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से दोस्ती नहीं की, उन्होंने दुश्मनी करने की कोशिश की है, उनके वर्कर्स को आपने मुश्तिल करने की कोशिश की है, आपने उनको ज्यादा एक वो कह सकते हैं ना, उनको आग पे आपने ये पानी फेंकने की बजाय आपने तेल फेंकने की कोशिश की है। वो कहते हैं नदां दोस्त वाला काम किया परवेज रशीद साहब ने। उनको ऑफ कोर्स आप ठीक कह रही हैं, अगर वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको नवाज शरीफ साहब की हिमायत होगी, उनसे डिस्कशन हुई होगी, उसमें मरियम नवाज साहब बैठी होंगी, इन्होंने पॉइंट्स बनाए होंगे, बैठ के सारी इन्होंने वहां पे एक चीज कही होगी कि क्या कहना नहीं कहना। मेरा ख्याल है कि इस वक्त इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये शहबाज शरीफ साहब के लिए प्रॉब्लम पैदा करने की कोशिश की गई है। अब आप देखेंगे इमरान खान साहब ऑलरेडी आपको पता है कि उनको भी इमरान को भी अपनी जबान पे, वो इमरान खान साहब भी अपनी जबान पे आपको पता ताले नहीं लगाते, वो मजीद अब जरा खुल जाएंगे। तो आई होप आई एक्सपेक्ट कि जिस लेवल की गुफ्तगू उन्होंने परवेज रशीद ने की है, तो इमरान को उस तरह नहीं करनी चाहिए। तो बेहतर हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, लेकिन सियासी दर्जा हरारत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से भी और बातें होना शुरू हो गई दोनों जानिब से, उससे चार्ज अप ज्यादा होता नजर आ रहा है। जाहिर है ये चाह रहे हैं कि असल में बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना, न खेलेंगे न खेलने देंगे वाला। बचपन में हम कहते थे ना, कोई और खेल रहा हो तो जाके बस कड़मस मचाना है आपने, तो ये कड़मस मच रहा है। इनफैक्ट ये हर कोई बोल रहा है, हर कोई इल्जाम एक दूसरे पे लगा रहा है, दूसरा तीसरे पे लगा रहा है, तीसरा चौथे पे लगा रहा है, और उस इल्जाम बाजी में जो असल मामला है वो दब जाएगा। तो असल में तो अब ये मीडिया का और जो
सिविल सोसाइटी है, उसका ये रोल होना चाहिए कि जो असल मामला है, जो पानामा लीक्स का है, उसको दबने ना दिया जाए और कहा जाए। और मेरा ख्याल है ये सियासतदानों के लिए भी बहुत अच्छा मौका है। मैं तो पहले दिन से ये कह रही हूँ कि सारी जिंदगी आप पे सिर्फ, हम भी सिर्फ उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, हम भी सिर्फ उनकी एहतसाब की बात करते हैं। हमने आज तक कभी जर्नैलों के एहतसाब की बात नहीं की। हमने कितनी स्टोरियां बताई होंगी, क्रास सब तो बताते होते थे, कवर करते होते पब्लिक अकाउंट्स, अभी भी बताते, कितनी मुझे बताए, अभी भी तो कितनी एहतसाब होता है, हम नहीं करवा सकते। हम कुछ लोगों पे बात कर सकते हैं, तो उनके पास बड़ा बेहतरीन मौका है, इनके पास बड़ा बेहतरीन मौका है। देखिए हमने की है, एनएलसी का कितना बड़ा स्कैंडल था जिसमें जर्नलिस्टों को सजा हुई, मगर IAS असगर खान केस था, थोड़ी सी जहाँ पे हुई ना, इतनी भी ना इंसाफी ना करें मीडिया के साथ कि हम सारे यहाँ पे पेड कोई बैठे हुए हैं, हम सारे यहाँ पे पपेट हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट पे आर्मी के जर्नलों में बात नहीं करते। वी हैव बीन डूइंग इट, हमने स्टोरीज की हैं, लिखा है हमने, उस पर अभी भी लिखते हैं, अभी भी स्टोरीज करते हैं। IAS असगर खान केस को आज भी हम फॉलो करते हैं। बिल्कुल। उस पे जब आपको पता रेलवे के स्कैंडल थे जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में हुए, हमने वो किए। आपको याद होगा रॉयल पाम का केस था, हमने वो उसको आज तक फॉलो करते हैं। खरबों के हैं, तो हम करते हैं। अब ये मत क्या करें, इन सियासतदानों को ये रूम मत दें कि हम नहीं बात करते, ये नहीं करते। मुझे पहले तो मुझे बोलने का मौका दे दें, मुझे बोलने का मौका नहीं मिल रहा। मुझे देखिए, मुझे फेयर टाइम दें मैं, ताकि आपको पूरा एक्सप्लेन तो करूँ ना, आप मेरी बात तो सुने। एक तो मसला ये कि हम हर कोई अपनी मनपसंद बात सुनना चाह रहा है। मैंने ये कहा है कि आपने करते रहे हैं, यानी करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं, और हम करते हैं। लेकिन मसला ये है कि सियासतदानों के पास ये बेहतरीन मौका है कि वो इस मौके का फायदा उठाएं और उनके ऊपर जितने दाग लगे हैं उनको धोने की कोशिश करें और बताएं लोगों के सामने आके कि हमने ये करप्शन, हम इतने अगर फेयर हैं तो कि भाई हमने ये किए और ये हमारा रिकॉर्ड है आपके पास। ये आप, ताकि लोगों के जिनके जो आपका वोटर है वो क्लियर हो जाए कि भाई आपने करप्शन नहीं की है। तो बात सिर्फ ये है कि हमें से हम अपनी नजर का जो ऐनक है वो ठीक करने की कोशिश करें। जो लेकिन आसमा अभी बात की ना, उसमें हमारे सियासतदान भी शायद अपनी ही मनपसंद बात सोच भी रहे हैं और कह भी रहे हैं, और वो कहते हैं कि हमने तो एहसास के लिए खुद को पेश कर दिया, आवाम को हमारा पता है, आवाम सवाल कर रही है। मुझे बताएं, जितने क्लासेस साहब को पूछे, मुशर्रफ साहब के जमाने में जितना हम खुल के बोलते थे, आज हम बोलते हैं। जी हिलाली साहब बात करते हैं, नहीं उस तरह, मतलब पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने स्पेस कम दी है। मुझे क्लोजिंग के लिए भी कहा जा रहा है, एक जुमला कहना चाह रहे हैं हिलाली साहब, तो फरमाइएगा। मैं कहता हूं, किसी ने कहा कि अगर एक स्नैपशॉट आप देख लें आजकल के पार्लियामेंट्री मेंबर्स, 1947 में जो पार्लियामेंट था, अगर उनका एक स्नैपशॉट देखें तो ऐसा लगता है कि वो जिमखाना के मेंबर्स हैं। आप समझ गए? मगर आज के जो पार्लियामेंटरीज हैं उनका स्नैपशॉट आप देखें तो लगता है वो छोटू गैंग के मेंबर्स हैं। ये फर्क हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी नोट पे ट्रांसमिशन को यहीं पे खत्म करते हैं। सबका बहुत शुक्रिया। और जलसे के हवाले से आप पे हमारे न्यूज बुलेटिन्स में जो अपडेट्स हैं, ताज़ा तरीन जो खबरें, वो देख सकेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़। रेंजर्स ने उजैर बलोच को सिटी पुलिस के हवाले कर दिया है। अदालत ने 14 रोजा रिमांड मंजूर कर लिया है। गैंग और किस तरह को ना उजैर बलोच की असासजात